جب دین ہوتا ہے کہ دین، صحیح اسلام، صحیح ایمان اور اللہ کا خوف اور اللہ کی خشیت. میں نے پہلے ایک واقعہ پڑھا تھا کسی خلیفہ کا، شاید مہدی کا واقعہ پڑھا تھا، خلیفہ مہدی کا، کہ وہ کسی محدث کو لے کر اپنے ساتھ باغ میں تفریح کے لیے جا رہے ہیں. خلیفۃ المسلمین علماء کا بڑا احترام کرتے تھے، تو وہ اپنے ساتھ کسی محدث کو لے کر باغ میں تفریح کے لیے جا رہے تھے. ہاتھ میں ہاتھ پکڑ رکھا تھا، جیسے کہ ایک عادت ہوتی ہے کہ جب دو شخص چلتے ہیں تو عام طور پر ایک ہاتھ میں ہاتھ دے لیتے ہیں. تفریح کرتے کرتے ایک دم اچانک وہ مہدی نے خلیفہ مہدی نے اپنا ہاتھ چھڑا لیا. تو جو محدث تھے، اس مخلوق کا نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا، انہوں نے کہا یہ کیا معاملہ، ہم تو ساتھ ساتھ چل رہے تھے، ہاتھ میں ہاتھ دیے. انہوں نے کہا میرے سے ایک توہین، آپ کے ادب کے خلاف ایک حرکت ہو رہی تھی، اور اچانک مجھے تنبہ ہوا کہ آپ عالم ہیں، محدث ہیں، آپ کا ہاتھ اونچا ہونا چاہیے، میرا ہاتھ نیچا ہونا چاہیے. تو میں نے یہ محسوس کیا کہ میرا ہاتھ نیچا ہے، آپ کا ہاتھ نیچا ہے، اس لیے میں آپ کے ادب کے خلاف میرے سے حرکت ہو رہی تھی جو مجھے ناگوار لگا، اس لیے میں نے اپنا ہاتھ چھوڑا. وقت کے بادشاہ، لیکن دیکھو علماء کی قدر بھی اب تو اللہ آپ پیسے دے دیتے ہیں، تو پھر گویا کہ ہمارے پیر زمین پر نہیں ٹکتے ہیں. تو یہ مال تو پناہ ہونے والی چیز ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم الملک جہال مان. کس چیز پہ اعتراض کریں؟ حضرت علی فرماتے ہیں بھیا علماء تو بڑے خوش نصیب ہیں، ان کے مرتبے اور مقام کو تم کیا جانو، تمہیں تو ٹھیکرے دیے ہیں اور انہیں ہیرے دیے ہیں. تمہیں ٹھیکرے دیے گئے اور تم لوگ ٹھیکروں کے اوپر اترانے لگ گئے. تو علماء کے ساتھ اچھا سلوک کریں. بہت اگر دل آپ کا نہیں مانتا ہے، کسی پر آپ کو ایسا ہے تو زبردستی کو آپ کی جیب سے نکال کر، لیکن محبت سے بات. ایک عام آدمی کے لیے یہ حکم ہے کہ تبسم کے ساتھ، ہنستے ہوئے چہرے کے ساتھ ملاقات کرو. ہنستے ہوئے چہرے کے ساتھ ملاقات کرنا، تبسم کے ساتھ ملاقات کرنا اور اچھے انداز میں ملاقات کرنا، یہ صدقے کا حکم رکھتا ہے. تو پھر عالم ایک عام آدمی کے لیے تو عالم. تو بہرحال یہ عوام کے مدرسے میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ باتیں کہتا رہتا ہوں، اور میں اس پر شکر بھی ادا کرتا ہوں کہ میری مسجد کے مقتدی حضرات ماشاء اللہ بڑے اچھے انداز کے اندر علماء کا اکرام بھی کرتے ہیں، چندہ بھی دیتے ہیں، اور اپنی حیثیت کے مطابق خوب تعاون بھی کرتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسجد کے اطراف کے اندر تاجر حضرات کم ہیں، مزدور طبقہ زیادہ ہے، لیکن یہ مزدور طبقہ باوجود مزدور ہونے کے اپنی گاڑی کمائی میں سے ہر عالم کی جس طرح سے اس سے بنتا ہے مدد کرتے ہیں. چاہے رمضان المبارک کا مہینہ ہو یا غیر رمضان کا مہینہ، ماشاء اللہ تعاون کرتے ہیں. یہ دیکھتا ہوں، اور بڑے اچھے انداز میں، بڑی محبت کے انداز میں تعاون کرتے ہیں. جیسے کہ آج کل لوگوں کا مزاج بنا ہوا ہے کہ اللہ بھائی تمہارا اعمال نامہ دکھاؤ، اور پھر وہ گویا کہ محاسب بن کے بیٹھ جاتے ہیں. اور علماء کرام سے بھی میں درخواست کرتا رہتا ہوں کہ آپ کی ذمہ کو باقی کہ عوام کے سامنے مجھے نہیں سنانا چاہیے، لیکن کبھی کبھی جو اعلان ہوتا ہے نا علماء کی طرف سے، ارے بھائی ہم اجازت کا کیوں اظہار کریں، ہم ان پر احسان کر رہے ہیں، یہ ہم پر تھوڑی احسان کر رہے ہیں. مدرسے پہ یہ قرضہ ہے اور مدرسے پہ یہ قرضہ ہے اور تمہارے مال سے یہ چلتا ہے. نہیں، تمہارے مال سے نہیں چلتا ہے. تم کو اللہ نے توفیق دی ہے اور تمہارا مال اللہ کے نزدیک قبول ہے تو دو، اور تم نہیں دے رہے ہو تو اس کا مطلب کہ اللہ نے تمہارے مال کو قبول نہیں کیا، لے جاؤ اپنے ساتھ میں. تو جو علماء کرام اس انداز میں اعلان کرتے ہیں، اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ مختصر اعلان کرو بھائی، مختصر اسی لیے اعلان کرو کہ مجھے یہ اعلان زیادہ دل کو کرتا نہیں کہ ہم ان عوام کے سامنے اپنی عزت کا اور اپنی کمزوری کا اظہار کریں، اور ایک طرح سے اس طرح سے ان سے چندہ مانگنے جیسے کہ ہم پر محسن ہو رہے ہیں.
ہم محسن ہیں، ہم ان کا مال صحیح جگہ لگوا رہے ہیں، ہم محسن ہیں، ہم اتنی دور و دراز کا سفر کر کے ان کے مال کو صحیح مقام پر لگوانے کے لیے آئے ہیں، تو ہم محسن ہیں، ہم خودداری کے ساتھ چلتے ہیں۔ تو علماء کرام بھی اپنا وقار باقی رکھتے ہوئے اور مسجد کا احترام باقی رکھتے ہوئے، اور بھائی دیکھو ہم جتنا اپنا وقار باقی رکھیں گے نا اتنا اللہ تعالیٰ ہماری عزت کو بڑھائے گا۔ ایک محدث تھے حضرت شاہد غالباً ربیع بن ہیثم رحمۃ اللہ علیہ، ان کی خدمت میں ایک شہزادہ آیا اور ٹیک لگا کر کوئی مسئلہ پوچھنے لگا، تو حضرت نے توجہ نہیں دی، ہوگا اپنے جگہ کا اپنے وقت کا شہزادہ ہوگا، حضرت نے اس کی بے ادبی پر حضرت نے کوئی جواب نہیں دیا، توجہ بھی نہیں دی۔ وہ شہزادے نے دوبارہ سوال کیا، پھر آپ نے انسونی کر دی، کوئی جواب نہیں دیا، پھر اس نے دوبارہ سوال کیا، پھر آپ نے انسونی کر دی، تو وہ شہزادہ کہتا ہے کہ آپ مجھے جانتے نہیں ہیں، میں شہزادہ ہوں۔ تو حضرت ربیع بن ہیثم غالباً یہی مسجد سے یا اور جو کوئی ہو، انہوں نے کہا کہ پہلے تم علم کی قدر کرنا سیکھو، علماء کی قدر کرنا سیکھو، علماء کا مقام، علماء کا وقار دیکھو، اس کے بعد پھر بولو۔ تو حضرت کیونکہ علمی دور تھا نا ماشاءاللہ، دینداری کا دور تھا، ہماری طرح کے بچے نہیں اور ہماری طرح کے بچوں کے ماں باپ نہیں، کہ ابھی تو بچوں کو ڈانٹنے میں بھی ڈر لگتا ہے کہ بچہ تو زبان دراز کرے گا سو کرے گا، لیکن بچے کے بعد پھر اس کے ماں باپ تو نہ جانے چمڑے ادھڑنے کی فکر میں رہیں گے۔ تو ابھی تو وہ شہزادہ تھا، ایمانی دور تھا، دینداری کا دور تھا، فوراً تنبوہ وہ کہتا چلتی، بڑے ادب سے کرتا، پھر حضرت سے۔ تو ہم بھی اپنے علم کے وقار کو ڈالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ بلکہ توفیق دے۔ اپنے مدرسے کی رسید حافظ شریف کے پاس ہمیشہ رہتی ہے اور حافظ شریف کے اوپر بیٹھے رہتے ہیں۔ آپ سبھی حضرات ماشاءاللہ فکر کے ساتھ اپنے مدرسے کی بھی رسیدیں بنا لیتے ہیں، اور اسی طرح سے دارالدیوبند کی رسید بھی حافظ شریف کے پاس ہے۔ تو جو حضرات اپنی زکوٰۃ صدقات کی رقم دیتے ہیں وہ حافظ شریف سے رابطہ کرتے ہیں۔ تو یہاں پیچھے وہ حوض کے پاس میں بھی فرش بچھایا ہوا ہے، اور اگر فرش میں ہو تو صفائی تو کر دی ہے نا، اور پھر اوپر مدرسے کے اندر ہال میں بھی جگہ ہے، وہاں چلے جائیں، اور آگے سب صحیح کر دو تاکہ پیچھے والوں کو سہولت ہو، سب میں صحیح کر دو، جیسے بیٹھتے ہیں تشہد میں ایسے بیٹھ جاؤ۔ آ جاؤ بھائی، آگے آ جاؤ، آگے آ جاؤ۔ پیچھے والا بچہ ایسا جھجک رہا ہے کہ آنے میں، کہ آگے جب پیچھے والوں کی تکلیف کا خیال کر کے آگے آ جاؤ۔